توہین عدالت ہو گئی، تم نے توہین عدالت کی۔ میں نے کہا ہے بغیر تو تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، ہم ایمان والوں سے توہین رسالت برداشت نہیں ہوتی۔ تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم سے توہین رسالت برداشت نہیں ہوتی، حضور کی توہین ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تمہارے ورگا ایک بندہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے، ایک بندہ جو اہل ایمان کے دلوں کو تکلیف پہنچائے، ایک بندہ حکومت کے خلاف ورزی کرے، ایک بندہ پاکستان چاہے، آپ سب کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، یاد رکھنا پھر بھی میرا رب بڑا غیرت مند ہے، اللہ چاہے گا تو جانوروں سے بھی امتحان لے لے گا، اللہ چاہے گا جانوروں کے ہاتھوں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب اکبر بادشاہ کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے انسانوں کی فوج نہیں بھیجی، بلکہ آخری پارے میں سورۃ الفیل کے اندر ذکر ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ نے اتنے بڑے بادشاہ کو ذلیل اور رسوا کرا دیا۔ ان کے منہ میں اور ان کے پیروں میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، جب وہ کنکریاں پھینکتے تو وہ کہتے ایسے لگتی ہمارے سر سے لگتی پیروں سے نکل جاتی۔ اتنا تیزی کے ساتھ، گولی بھی اتنا تیزی کے ساتھ نہیں آتی، اگر کسی کے سر پر لگتی نکلتی ہوئی جانور پر بیٹھے ہاتھی پر، ہاتھی کو کراس کرتے ہوئے نیچے چل جاتی۔ اللہ تو انتقام لے سکتا ہے کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، اس کے آگے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں، ہر چیز کو اس نے بنایا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں جس میں دشمن کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا، آج ہمیں کہا جاتا ہے دشمن کے ساتھ آپ کیوں لڑتے ہیں؟ آپ نہ لڑیں کیونکہ لڑنے کے لیے پولیس ہے، لڑنے کے لیے فوج ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، آپ کیوں ایسا عمل کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہی سوال ہاتھ جوڑ کر رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یا رب العالمین کرم نوازی فرما، کیا ہم دشمنوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے ہمیں؟ کیا تم نے اپنے قرآن میں منع فرمایا کہ دشمنوں کے ساتھ نہ لڑو؟ رب نے فرمایا میرا قرآن پڑھے، قرآن کے اندر رب نے فرمایا میں تو حکم دے رہا ہوں میرے دشمنوں سے لڑو۔ رب کہہ رہا ہے میرے دشمنوں سے لڑو، میرے نبی کے دشمنوں سے لڑو، رب کہہ رہا ہے لڑو۔ آج کہا جاتا ہے نانا ایسا عمل نہ کرو، ہر طرح کی خیر کو جمع فرما دیا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی مدد فرمائے گا اور اہل ایمان کے دلوں میں خوشی داخل فرمائے گا، ان سے غم دور کر دے گا اور کفار کو عذاب اہل ایمان کے ہاتھوں سے دے گا۔ رب کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے میں نے اپنے نبی کے دشمنوں کو ذلیل کرنا ہے، تمہارے ہاتھوں سے۔ آج ہم کہتے ہیں نانا اگر یہ ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں کہیں ایسا نہ ان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ لگ جائیں، اگر یہی ہاتھ ہم اٹھائیں ہتھکڑیاں نہ لگ جائیں، ہمیں جیل نہ جانا پڑے۔ میں نے کہا کاش تم نے ہسٹری پڑھی ہوتی، ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ہمارے مفتیان کرام، امام اعظم ابو حنیفہ جن کا وصال باکمال گھر میں نہیں ہوا، کمرے میں نہیں ہوا، فرمایا ان کا جب انتقال ہوا، وصال ہوا تو جیل کے اندر ہوا۔ معلوم ہوا اہل حق کی جو موت ہے وہ جیلوں میں ہوتی ہے۔ جیل جانا ایمان والوں کی علامت ہے جو نبی کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوں۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے، آج تو منع کیا جاتا ہے کہ آپ جہاد کی بات نہ کریں، تلوار کی بات نہ کریں۔ فرمایا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان باتوں سے ایمان والوں کو تکلیف نہیں ہوتی، ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے تو بے ایمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا، ان کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے تم، ہمیں یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آیا، کسی نے کہا کہ تم جج کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، یہ تو تم توہین عدالت کر رہے ہو، یہ توہین عدالت ہے۔ میں نے کہا زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، فرمائے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان ہے دوسرا نبی نہیں آ سکتا اور
दूसरी बात क्या कही, ये तो तौहीन अदालत हो गई, तुमने तौहीन अदालत की। मैंने कहा है बेगैरतों, तुमसे तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं होती, हम ईमान वालों से तौहीन रिसालत बर्दाश्त नहीं होती। तुमसे तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं होती तो हमसे तौहीन रिसालत बर्दाश्त नहीं होती, हुजूर की तौहीन हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे वर्ग का एक बंदा जो कानून की खिलाफ वर्जी करे, एक बंदा जो है ईमान के दिलों को तकलीफ पहुंचाए, एक बंदा हुकूमत के खिलाफ वर्जी करे, एक बंदा पाकिस्तान